بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محسن نواز ہے۔ آج ہم اپنے کنٹری کے ایک مایہ ناز سائنسدان اور ٹیچر ڈاکٹر فواد کے پاس آئے ہیں، اور ان کے پاس ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے، آسٹرولوپ کی مرغیاں پالنا ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ تو بلا کسی تاخیر سے ہم اپنا انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ آسٹرولوپ کیا چیز ہے سر؟ کہ یہ جو ہے کوئی پولٹری برڈ ہے یا کوئی اور برڈ ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آسٹرولوپ جو ہے یہ ایک پولٹری برڈ ہے، اور یہ مرغیوں کی آپ کہہ سکتے ہیں اقسام میں سے ایک اقسام ہے۔ اور یہ آسٹرولوپ جو ہے اس کو جو ہے وہ آسٹریلیا میں امپورٹ کیا گیا انگلینڈ سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بلیک اور پنگٹن کے ایک یارڈ سے اس کو امپورٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی روڈ آئس لینڈ ریڈ کو بھی جو تھا وہ ارلی 90s میں جو ہے یہ انگلینڈ سے آسٹریلیا لایا گیا، اور پھر اس کے کراس بھی کروائے گئے، جس میں کچھ رپورٹ یہ بھی ملتی ہے کہ اس کا وائٹ لیگ ہارن سے بھی کراس ہے، لینگشان سے بھی کراس ہے، اور پلائموتھراکس سے بھی اس کا کوئی کراس، اس کے بھی ایویڈنس جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ بریڈ جو تھی یہ فار ایگ امپروومنٹ کے لیے جو تھی وہ آسٹریلیا میں اس کو جو ہے وہ تیار کیا گیا، منگوایا اور پھر مینیج کیا۔ اور آسٹرولوپ کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے آسٹریلین بلیک اور پنگٹن، اس کو ہم آسٹرولوپ کے نام سے جو ہے وہ لوگ اس سے ساتھ فیملیئر ہیں۔ تو یہ ایک برڈ ہے جس کو آپ ایگ پرپز اور میٹ پرپز کے لیے آرگینک پولٹری میں یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی ایگ پروڈکشن جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ ایک، اگر آپ دیکھیں تو اوارڈ بھی ون کیا ہے ایگز کا۔ 1857 میں اس کی جو تھے وہ 309 ایگز پر ایئر پہ بھی ان کا جو ہے وہ ریکارڈ ملتا ہے آسٹرولوپ کا۔ تو یہ بریڈ جو ہے وہ لیئر کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ قسم کے طور پہ جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جس کو ہم رورل پولٹری میں یوز کر سکتے ہیں۔ اچھی ریزسٹنس ہے اس کی ٹورڈز ہیٹ ٹالرنس اینڈ ڈیزیز، یہ دونوں میں اس کی ریزسٹنس بھی اچھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بیسک تعارف ہے آسٹرولوپ کا۔ اس کے کلر ہوتے ہیں 3، اس میں کلر ہیں۔ ایک اس میں جو ہے وہ کلر بلیک ہے، ایک وائٹ ہے، اور ایک بلو آسٹرولوپ ہے۔ تو یہ 3 کلر میں بھی آگے پائی جاتی ہے جی۔ اس کے علاوہ سر پاکستان کے اندر پاکستانی میڈیا میں، یوٹیوب پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ آسٹرولوپ کو لے کے بہت زیادہ واویلا کیا جا رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، یہ ہم سے خریدیں۔ لوگوں نے اسے ایز اے کمرشل پرپز بھی یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ایک لے مین، ایک سادہ فارمر کے لیے اس کی کیا پہچان ہے؟ وہ کس طرح اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ یہ پیور بریڈ ہے آسٹرولوپ کی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تو عام لے مین کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا۔ اس کے لیے آپ ایکسپرٹس جو ہیں ان کے پاس اگر لے کے جائیں گے، جو کہ فینسی برڈز کے بریڈرز ہیں، تو آپ اگر ہمارے سے رابطہ کریں گے، ہم آپ کو ایسے بندوں کے نام بتا دیں گے، ان کے فون نمبر بتا دیں گے، آپ ہمارے پاس لے آئیں، تو یہ ہم اس کی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ جب وہ چکس اس کے جو ہوں گے اس کی سٹیج پہ، جب وہ 15-20 دن کے ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے یا برڈ اڈلٹ ہو جائے، تو اڈلٹ برڈ آپ ہمارے پاس لے کے آئیں تو ہم اس میں آپ کو بتا دیں گے یہ کہ کتنے % تک یہ اس کی پیورٹی ہے، اس کے کچھ کریکٹرسٹکس دیکھ کے، باڈی سائز، کنفرمیشن، باڈی ویٹ۔ باقی ایگ جو ہے وہ اس کی پروڈکشن کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ہم اس کی ایگ پروڈکشن کا بھی نوٹ کرتے ہیں، ایگ کا کلر کو، ایگ کے سائز کو، شینک کو، اس کی کوم کو، ان چیزوں کو دیکھ کے۔ تو یہ عام بندے کو ٹائم لگے گا۔ تو اس میں جو مین چیز ہے نا وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ بہت سارا آج کل ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کاروبار شروع کریں، بہت سارے پیسے کمائیں، یہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ چال رہا ہے۔ اور پھر کچھ اس طرح کے بھی کام چلتے ہیں کہ آپ ہمارے سے ایک فلاگ لے لیں، ہم آپ سے اس کے بچے بیڑا بڑے خریدیں گے، اور ان کے جو ہے بچے خریدنے کے بعد ہم جو آپ کو اس کا بہت اچھی پروفیٹیبلٹی پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ آپ کو ایک نا وہ 2-3 لاکھ کا فلاگ سیل کر جائیں، اس طرح کے کام کر جائیں، تو یہ سارا جو ہے نا اس دھوکے سے آپ نے بچنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم RIR کو یوز کر رہے ہیں، روڈ آئس لینڈ ریڈ کو، اس کے بعد مصری گولڈن کو ہم یوز کر رہے ہیں فار رورل پولٹری، اور آسٹرولوپ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے پولٹری میں۔ ابھی ریسنٹلی
ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک جو ہے وہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے روڈ آئس لینڈ رینٹ، بلیک، آسٹرولاپ اور نیکڈ نیکس ان کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ایز اے فری رینج برڈز. تو فری رینج برڈ میں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. فری رینج کا مطلب بیک یارڈ پولٹری میں بھی آ سکتا ہے اور اسمال اسکیل پہ فارمنگ سسٹم میں بھی آ جاتا ہے. تو ہم ان برڈز کو آرگینک فارمنگ میں یوز کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی لیئر ہائیلی سینسٹیو لیئر برڈز. تو یہ اس سے کم سینسٹیو ہیں. جو لیئر برڈز ہیں وہ صرف انوائرمنٹ کنٹرول ہاؤس میں ہی رہیں گے. اس کا ظاہر ہے ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی، وینٹیلیشن، لائٹس، اس کے بعد ایک ویکسینیشن کا لمبا چوڑا شیڈیول، یہ سارا کچھ جو ہے وہ تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے عام فارمرز کے لیے. لیکن ایک مین چیز یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں اس وقت بھی 30% جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولٹری کا کنٹریبیوشن ہے ٹوٹل کمرشل پروڈکشن میں رورل ایریاز میں. تو رورل ایریاز میں آپ جو ہے وہ اچھی بریڈز کو اگر متعارف کرواتے ہیں، اس طرح کے برڈز کو رکھیں گے تو آپ کے جو ہیں وہ پھر اکنامیکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اور آپ اس کے 5 برڈ کا فلاک، 10 برڈ کا فلاک ایک گھر میں رکھیں. بچے اس کو پال سکتے ہیں، عورتیں اس کو پال سکتی ہیں. تو ان کو پال کے آپ جو ہے وہ اس کے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک فلاک کو لے لیں 50 برڈ کا، اس کے ساتھ میل فیمیل لا کے بریڈ کروائیں. ایک دفعہ اگر آپ کو اچھی بریڈ مل جاتی ہے تو یہ پروفیٹیبل ہوگا. پھر اس کو سیل کرتے رہیں، خود بھی پالتے رہیں. تو اگر آپ اس کے فلاک کو مینٹین کریں گے پھر آپ کو اس کا صحیح پتہ چلے گا کہ یہ کتنے ایگ پروڈیوس کر رہا ہے اور اس کے کیا ہیٹ ٹالرنس کیا ہے، ڈیزیز کی ریزسٹنس، کون سی بیماری اس کو لگتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو جو ہے وہ مینجمنٹل کنڈیشنز اس کی امپروو کر دیں تو یہ بیک یارڈ پولٹری میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم بالکل اس کو کھلا چھوڑ دیں. ظاہر ہے اس کو لائٹ اگر اچھی دیں، خوراک تھوڑی سی بہتر کر دیں، نیوٹریشن اس کی بہتر کر دیں، اور اس کو باہر جو ہے وہ فری رینج میں بھی چھوڑیں اور شام کو کچھ خوراک بھی دیں. تو اس طرح سے اس کو دیسی برڈ کے طور پہ اگر پالیں گے تو آرگینک پولٹری کے طور پہ پالیں گے تو آرگینک پولٹری کے میٹ کی قیمت ظاہر ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، انڈے کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اس کو آرگینک کر کے سیل کریں گے تو پھر یہ پروفیٹیبلٹی میں آ جائے گا. اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ ملک میں آپ بریڈز کو انٹروڈیوس کرائیں، رورل بریڈز کو جن کی عام حالات میں جو ہے وہ زندہ رہنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ لیئر کی نسبت ان کو تمام گاؤں میں چھوڑ دیں. تو یہ اگر آپ چیک کریں اس وقت تو ہمارے پاس جو ایگ پروڈکشن ہے تقریباً 4393 ملین ایگز ابھی بھی ہمیں گاؤں سے ملتے ہیں. اوورال ہمارے پاس 20,133 ملین ایگز پر ایئر کی جو ہے وہ رپورٹ ہے اکنامک سروے آف پاکستان میں. اسی طرح سے اگر آپ جو ہے وہ میٹ کی پروڈکشن کو چیک کریں تو 124,000 ٹن میٹ جو ابھی بھی رورل ایریا سے آ رہا ہے، اور جبکہ ٹوٹل میٹ پروڈکشن جو ہے وہ 16,57,000 ٹن ہے، اور 124,000 ٹن جو میٹ ہے وہ ابھی بھی ہمیں دیہی علاقوں سے آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیہی علاقوں میں اس کا کنٹریبیوشن جاری ہے لوگوں کو پرائز. اور یہ جو آپ اس طرح کا میٹ اور ایگز ہیں ان کی پرائس آرگینک کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اچھی مل جاتی ہے. تو یہ آپ نے گھر میں آپ اس کو بیک یارڈ میں پالیں تو اس کا منافع آ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی دھوکے میں نہ آئیں اور صرف اچھی بریڈ کو سلیکٹ کریں. یونیورسٹی سے آپ رابطہ کریں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ ایسے بندوں سے ملائیں جو جن کے پاس یہ فلاک موجود ہیں اور ان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہوگا. تو ہم نے اس سلسلے میں گروپ بھی بنایا ہوا ہے دیسی برڈز کے پوائنٹ آف ویو سے اور آرگینک پولٹری کے پوائنٹ آف ویو سے گروپ بنا ہوا ہے. تو اس گروپ میں جو ہم ان برڈز کو مینٹین کرتے ہیں، لوگوں کو مینٹین کرواتے ہیں ڈفرینٹ سائٹس پہ چھوٹے چھوٹے فلاکس میں، اور وہاں سے آپ کو اس کو پرووائڈ بھی کروا دیں گے، سارا کچھ مینیج ہو جائے گا. تو اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کی مینجمنٹل پوائنٹس جو ہیں وہ بہتر کریں گے تو آپ اس سے اچھی پروڈکشن لے سکتے ہیں. پوٹینشیل میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس نے ریکارڈ بریک کیا ہوا ہے، اور اس ریکارڈ میں یہ پہلے اب تو ریکارڈ جو ہے وہ 365 ایگز کا کمرشل لیئر کا پر ایئر کا جا چکا ہے، تو یہ بھی 300 ایگز کو ٹچ کر چکے. اگر آپ بالکل ہی اس کو مس مینیج کر کے بھی پالیں تب بھی آپ اسے 150 پونے 200 ایگز جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں. سر اس کے بعد اس کا فیڈ پلان ہمارے دوسرے پولٹری برڈز کے اگر اس کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو اس میں اس کے فیڈ پلان میں کیا فرق ہے؟ آیا کہ اس کی جو فیڈ ہے اس کو اسپیشل کنسنٹریشن دینی پڑتی ہے، کوئی اسپیشل قسم کی فیڈ ہے آسٹرولوپ کی ریئرنگ کے لیے، یا کہ ہم اس کو جو سادہ دیسی مرغیاں یا مصری مرغیاں جو دیہات میں کہتے ہیں اس کو جو فیڈ دیتے ہیں وہی سیم فیڈ سے اس کو فیڈ کیا جا سکتا ہے؟
جی اس میں دیہات میں اگر آپ رکھ کے تو کمرشل ساری کی ساری کمرشل فیڈ دیں تو یہ تو فیزیبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ساری کمرشل فیڈ دیں تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کی ایگ پروڈکشن کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے کم از کم 40% کمرشل فیڈ دے لیں۔ کمرشل فیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گرینز کا مکسچر کر کے دیں، سمپل گرینز پہ نہ رکھیں، لیکن اگر آپ کا رینج سسٹم اچھا ہے تو آپ اس کو 30% کمرشل فیڈ رات کو اپنے ایریے میں واپس بلانے کے لیے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ پانی کی بہت امپورٹنس ہے، پانی آپ اگر اس کو نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرا دیں گے، کیونکہ یہ رینج سسٹم میں ہم جب وہ پانی اگر باہر اس کو جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ دے دیں گے تو ہماری ساری مینجمنٹ خراب ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھی قسم کا شیڈ بنا لیتے ہیں سستا سا، اس میں ٹیمپریچر مائسچر رات کو شیلٹر کے لیے کنٹرول رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے فری رینج میں اس کو لے کے جانا ہے تو اس کو سیمی کمرشل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور گھروں میں بھی آپ کڈے میں اس کو بند کرتے ہیں تو ساتھ اس کو تھوڑی سی رات کو جو ہے وہ 30% کے قریب جو ہے وہ کمرشل خوراک دے دیں، باقی اس کو فری رینج میں چھوڑیں، وہاں پہ یہ کیڑے مکوڑے کھائے، فری گرینز کو کھائے، اس کے بعد جو بھی چیز اس کو اویلیبل ہوتی ہے، تو اس سے بھی یہ ایک میتھڈ ہے جس سے، لیکن ڈیفینیٹلی اس سے ایگ پروڈکشن کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انڈوں کی قیمت اچھی مل رہی ہے اور آپ اس کی نیوٹریشن کو پورا آپ نے کرنا ہے، اگر آپ کمرشل فیڈ نہیں بناتے تو آپ کے گھر میں مکئی ہوگی، اس کے بعد آپ کے پاس ویٹ ہے، اس کے بعد رائس اویلیبل گھروں میں ہوتا ہے، گھروں کے جو کچن ویسٹ ہے وہ اس میں یوز کیا جا سکتا ہے، جو سبزیوں کا بچا ہوا چیزیں ہیں وہ بھی اس میں یوز کی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں اصل میں سسٹینیبلٹی ایسے آئے گی کہ جیسے آپ اپنے گھر کی ویسٹ کو جب 15-20 برڈ رکھ کے وہ دے دیں، پلس تھوڑی سی اس کو کمرشل اس کے جو ہے نا اس کے وائٹامن منرلس کو بیلنس کر لیں، تو یہ آپ کو اگر 200 ایگز بھی دے جائے پر ایئر تو اس کے اور ساتھ میں یہ برڈ سیل بھی ہو جائے، پھر یہ آپ کو بچے بھی پروڈیوس کر دے، تو یہ بہت اچھا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ رورل سسٹینیبلٹی لائی جا سکتی ہے، کیونکہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی تو ہماری قوم میں موجود ہے۔ دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں اب بھی پر کیپٹا اویلیبلٹی آف ایگ جو ہے وہ ایک سال میں ناٹ مور دین 80 ایگز، اور میٹ کی جو ہے وہ ساری 7 کلو ہے، جبکہ باہر کے ملک میں یہ 27 سے 28 کلو گوشت ہے ایک سال کے سے پولٹری کا، اور 300 کے قریب انڈے جو ایک بندے کو ملتے ہیں، تو گیپ نیوٹریشنل گیپ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو کمرشل بھی لیول پہ جا کے بھی ابھی پورا نہیں کیا جا سکا، 70% آبادی تو ابھی بھی گاؤں میں ہے، تو گاؤں کے لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پال سکتے ہیں ایز اے بریڈ، اور اس کو جو ہے اس سے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں۔ سر چونکہ آسٹرالوپ کو ایک ریزسٹنٹ بریڈ کے طور پہ جو ہے نا متعارف کروایا جا رہا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کی ویکسینیشن کا خرچہ دوسرے پولٹری برڈ کی نسبت کم ہے یا زیادہ ہے، یا کس قسم کی ویکسینیشن اس پولٹری برڈ کے لیے درکار ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن آسٹرالوپ کو رورل ایریاز میں آپ رکھیں، اور ایک تو اس کا یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ نے رات کو اس کو کنفائن کرنا ہے اس میں بیڈنگ مٹیریل ٹھیک ہو تاکہ لٹر بہت زیادہ ویٹ نہ ہو اور پیراسائٹس اس میں نہ ہوں۔ تو ایک تو یہ اس کی کلیئرنس آ گئی کہ اس کو ایکسٹرنل انٹرنل پیراسائٹ سے آپ نے بچانا ہے، پانی بہترین آپ نے دینا ہے، باہر کا پانی نہ پینے دیں، اس سے بہتری آ جائے گی اس کی۔ اور اگر آپ لٹر کو ویٹ نہیں ہونے دیں گے زیادہ، وہاں پہ کنٹامینیشن، اس کی صفائی کا خیال رکھیں گے، کوکسیڈیوسس کی ڈیزیز بھی اس کو نہیں آئے گی، اس سے بھی بچت اس کی ہو جائے گی۔ اب باقی رہ گیا جو باقی وائرل ڈیزیزز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی این ڈی کی۔ این ڈی کی اس کو ویکسین جو ہے وہ ضرور کرواتے رہے۔ تو باقی جو اس کی ریزسٹنس ہے وائٹ لیگ ہارن سے یا کمرشل لیئر جو ہم فارموں میں ڈالتے ہیں، اس میں تو آپ دیکھیں گے ویکسینیشن کا بہت لمبا چوڑا شیڈول ہوتا ہے، اور وہ یہاں پہ رورل ایریا میں بیک یارڈ پولٹری میں ہم اس کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ اس کی ایک ویکسین کی وائل 1000 برڈز کی ہوتی ہے۔ این ڈی جو ہے وہ لاسوٹا کی جو ہے وہ آپ اس کو کروا دیا کریں، 100 برڈز کی وائل ہوتی ہے، آپ کو اویلیبل بھی ہو جائے گی مارکیٹ سے ایزیلی، بس اس کا آپ خیال رکھیں۔ باقی اس کا جو ہے وہ اس میں ریزسٹنس ہے یہ مینٹین کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو کلیمیٹائز کر سکتی ہے، گرمی سے بچانے کے لیے بھی اور ڈیزیز سے بچانے کے لیے بھی۔ تو آپ اس کو رکھیں گاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے فلاک کو مینٹین کریں، پھر اس کے جو بچے آئیں گے ان کو مینٹین کریں، تو 2-3 فلاک میں۔ ہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کراس بریڈنگ اس میں آپ نے ضرور کروانا ہے۔ اس کا جو میل برڈ ہے وہ آپ نے ایک ہی میل کو 2-3 سال 4 سال آپ نے یوز نہیں کرنا، یا آپ نے ان بریڈنگ کو زیادہ پروموٹ نہیں کرنا ہے اس کے اندر، کہ آپ نے ایک فلاک رکھ لیا تو اگلے سال اسی میں سے میل نہیں، اسی میں سے فیمیل لیے اور ان کو پھر ایک فلاک بنا لیا، تو اس سے نا اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی دوسرے گاؤں سے یا کسی اور بڈی سے آپ جو ہے وہ میل کو ریپلیس کرتے رہیں،
بریڈ تو خیر سیم رہے گی لیکن میلز کو بھی ریپلیس کر دیں گے کیونکہ بالکل ان بریڈنگ جو ہے اس سے تھوڑے سے آپ کی جو اس کی پرفارمنس ہے وہ ڈکریز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو زیادہ ان بریڈنگ نہ کروائیں اس میں، تو اس طرح سے اس کو جب مینٹین کریں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے رزلٹ دے گی. آپ مینیج کر سکتے ہیں اس کو، دیکھیں نا بڑا ایزی ہے، لیبر تو آپ کی ہوگی نہیں، بچے بھی اس کو کھانا ڈال سکتے ہیں، فیمیلز جو ہیں وہ بھی بڑی اچھی طریقے سے مینیج کر سکتی ہیں. آپ 15 سے 20 برڈ ہر بندہ اگر گاؤں میں رکھے تو آپ دیکھ لیں گے کہ کتنی ہم اس کی پروڈکشن کس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں جی کنٹری میں. سر آخر میں بہت ہی اہم سوال کہ اگر کوئی کسان گھریلو لیول پہ، ولیج لیول پہ یا کمرشل لیول پہ اس کام کو شروع کرنا چاہے تو وہ پاکستان کے اندر کون سے ایسے ادارے ہیں جہاں سے اس کی پیور بریڈ حاصل کر سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر اس میں گورنمنٹ سیکٹر میں تو صرف آپ کو روڈ آئس لینڈ ریڈ وہ مل جائے گی RIR کا، لیکن یہ جو اگر آپ بات اس کریں کہ یہ آسٹرولوپ کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ میں ابھی تک کسی سیکٹر میں میرے نالج میں تو نہیں ہے. شاید PRI پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں آپ کو اس کا کوئی برڈس شاید اویلیبل ہو جائیں، لیکن اس کو ہم نے جو ہے وہ انسٹیڈ آف دیٹ ہم نے کمرشل جو ہے آپ کہہ سکیں انڈسٹریل لیول پہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد نے ایک فارمر کا گروپ بنا کے اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے ولیجز میں. مقصد کہنے کا جو ولیج میں جو لوگ اس کو کچھ پال رہے تھے ان کو گروپ میں لے آئے ہیں ہم، اور ان پالنے والے حضرات سے جو ہم لنک میں ہیں اور وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، تو ان کو یہ بریڈ جو ہے وہ رکھوائی ہے اس سے ڈفرینٹ ایریاز میں تاکہ یہ جو ہے اس کی پراپر مینٹیننس جو ہے وہ ہو سکے، ڈیزیز کے ساتھ ایک دم ختم نہ ہو جائے. تو ان سے یہ انفارمیشن لی جا سکتی ہے اور آپ یہاں سے رابطہ کریں اگر میرے ساتھ، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسے بندوں سے ملائیں جن میں کسی کے پاس اویلیبل، لیکن پیورٹی اس کی جب اس لیے آپ کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ رورل ایریا میں جیسے آپ برڈ کو جا کے لگتا ہے تو بہت سے لوگ اس کی مینٹیننس نہیں کرتے، وہ برڈ کو رینج میں جب چھوڑتے ہیں تو دوسرے برڈز کے ساتھ اس کا کراس ہو جاتا ہے اور پھر ان انڈوں کو بھی ایچ کرا کے تو اگر اس کا کلر سیم ہو جائے تو وہ بیچ دیتے. تو یہ ظاہر ہے یہ بددیانتی کا جو عنصر ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتا. باقی یہ ہے کہ اس کو اس پہ ٹرائی کی جا سکتی ہے، اس کو ایز اے رورل پولٹری، ایز اے بیک یارڈ پولٹری یا ہم اس کو مینیج کریں تو اس میں پروفیٹیبلٹی کے چانسز ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، آپ نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا. انشاءاللہ اس سے ممکن ہے کہ بہت سارے کسان دوستوں کا بہت بھلا ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. تو آج کا سیشن یہاں پہ ہی اینڈ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.